الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ اذ جب، قالو کہا ان سب نے، کنہوں نے؟ قالو کی ہم ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف۔ کہا جب ان سب نے، لیوسف، یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارا ہے، ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، منا، ہم سے، احب، زیادہ پیارا ہے، کسے؟ ہمارے باپ کو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ اس حال میں ہم تو عصبتن، ایک جتھا ہیں، ایک گروہ ہیں۔ اب جب ان سب نے یہ دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام میں بڑی خوبصورت سعادت کے آثار تھے جو بچپن سے ہی ظاہر تھے، جس کی بنا پر آپ محبت کیے جاتے تھے۔ ان بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے باپ تو بہت محبت کرتے ہیں، اذ قالو، جب کہا ان سب نے، یعنی بھائیوں نے آپس میں کہا، لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارا ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہم جوان ہیں، سارے کنبے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کاروبار کی ذمہ داریاں بھی ہمارے ہی پر ہیں، مویشی ہم چراتے ہیں، ان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اپنے والد کی خدمت ہم کرتے ہیں، اور ہمارے والد یوسف سے پیار کرتے ہیں جو کہ چھوٹا ہے۔ اب حضرت یعقوب کی جو حضرت یوسف سے خصوصی محبت تھی، اس سے بھائیوں کے دلوں میں یہ جذبہ، جسے حسد کہتے ہیں، یہ بیدار ہو گیا، اور جب انہوں نے حضرت یوسف کا خواب سنا تو یہ جذبہ اور بھڑک گیا۔ اب یہ آپس میں مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور جب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تو تب یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو، یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک گروہ ہیں، جتھا ہیں، باپ کا خیال کرتے ہیں، سارا کاروبار سنبھالتے ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین، ایسا کرنے میں غلطی پر ہیں۔ کیوں کہ جوان اور توانا بیٹوں کو چھوڑ کر ایک ضعیف بچے سے، ایک چھوٹے بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، اور اس وقت چونکہ لوگ قبیلے کی صورتوں میں رہتے تھے، اور قبیلے کی قوت کا جو دار و مدار ہوتا تھا وہ تھا بھی قوت بازو پر،
یعنی کنبے کا کثیر ہونا، کثیر افراد پر مشتمل ہونا خوشحالی، معاشی خوشحالی تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس سوسائٹی میں بھی جوان بیٹوں کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ ظاہر ہے معاشی مدد جو ملتی ہے وہ جوان بیٹوں سے ملتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے تو ظاہر دیکھا اور ظاہر دیکھ کر اسی پر قیاس کیا اور اسی کے متعلق کلام کیا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حقیقت شناس نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو حضرت یوسف میں سعادت، شرافت، نبوت کے جلوے دیکھ رہی تھیں، جن کا ان میں نام و نشان نہیں تھا۔ ان بیٹوں میں وہ معاشی طور پہ بہت قوت میں تھے۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے شریعت جو ظاہری آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا اور اللہ کے احکام کا پابند ہونا۔ ایک ہے طریقت، طریقت ہے اندرونی چیز، شریعت ہے بیرونی چیز۔ لیکن بات یہ ہے کہ اندر کے بغیر باہر نہیں ہے، باہر کے بغیر اندر نہیں ہے۔ لیکن جو طریقت کی نگاہ رکھنے والا شخص جو کچھ دیکھتا ہے، وہ ظاہری شریعت رکھنے والا، نگاہ رکھنے والا نہیں دیکھتا۔ ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم، شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو سمجھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت خضر علیہ السلام سے سوال نہ کرتے نا، لیکن دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بظاہر کیا ہے کہ ایک ملاح جس نے ہمیں اپنی کشتی پہ بیٹھنے کا موقع دیا، اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، تو آپ جب اتر رہے ہیں تو آپ اس کی کشتی میں ایک سوراخ عیب کر کے اتر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب حضرت خضر علیہ السلام جو بات سمجھ رہے تھے، وہ اندروں معرفت سے جو کچھ سمجھ رہے تھے، وہ ظاہر بھی ان کو سمجھ نہ آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں پھر اس راز سے پردہ اٹھایا اور اس راز سے پردہ اٹھا کر بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو ایسا ہی تھا کہ یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ نبوت کے جلوے دیکھ رہی تھیں، جس کی بنا پر آپ ان سے پر زیادہ مہربان تھے۔ باپ تو اپنے ہر بچے پر مہربان ہوتا ہے، لیکن کسی بچے کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماں اور باپ کے پیار کو زیادہ اپنی طرف توجہ حاصل کر لیتا ہے، اور یہ توجہ حاصل کرنا تو بہرحال اس کی اپنی ایک خوبصورت صلاحیت پر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ویسے بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ محبت میں برابری کریں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کیا اکثر ہی ہوتا ہے بلکہ، کہ کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ماں باپ کی خصوصی خدمت، خصوصی ان کا خیال رکھنا، ان کے معاملات کو دیکھنا یا اور کسی اچھی کوالٹی کی بنا پر زیادہ توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔
کم میں کس کا مائک کون ہے بیٹا؟ جاؤ بیٹا دیکھو نیچے کیا ہے، کون باتیں کر رہا ہے. دروازہ بند کر کے آؤ مین گیٹ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ محبت اور التفات کو دیکھ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قالوا، وہ آپس میں مشورہ کر رہتے ہوئے کہتے ہیں، لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، احبو، زیادہ پیارا ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن عصبۃ، ہم تو ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، سارے کنبے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور یوسف تو چھوٹا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، اور ہمارا والد ایسا کرنے میں غلطی پر ہیں. اور پھر کچھ یہ وجہ بھی تھا کہ ظاہر ہے وہ جو تھے حضرت یوسف دوسری زوجہ سے تھے. اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر مشورہ کہاں پہنچا؟ اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر ڈالو، او اطرحوہ، یا اسے پھینک آؤ، اردن، کسی ایسی زمین میں، یخلو لکم، کہ وہ تنہا ہو جائے، وجہ ابیکم، پھر وجہ ہو جائے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے باپ کا، تمہارے باپ کی توجہ ہو جائے گی تمہاری طرف، وتکونوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک قوم. اب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ایسا کرو، کہ ایسا کرو، باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یوسف کو قتل کر دو، یا پھر اتنے کسی دور دراز علاقے میں چھوڑاؤ کہ یہ باپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے. جب یہ باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا تو خود بخود ساری توجہ اور محبت کا مرکز ہم ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے یہاں سیکھنے کے لیے، جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتی ہے، بھائی بہنوں میں ہوتی ہے، رشتوں میں ہوتی ہے. ہم ایک رشتے کو دوسرے رشتے کے لیے رکاوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اس کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے اس لیے ہماری طرف نہیں، لیکن غلط. اور جب وہاں سے اس کی توجہ ہٹے گی تو ہماری طرف ہو جائے گی، یہ بھی غلط. یہ بھی غلط. کبھی بھی ایک کی توجہ دوسرے کی توجہ سے مانے نہیں ہوتی، توجہ اپنی اپنی ہی ہوتی ہے. ہاں، جس کے نصیب میں جو آ جائے، اور بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری رکاوٹ ہے، اس کو رستے سے ہٹا دینے کے باوجود بھی وہ بات اس کو حاصل نہیں ہوتی. آج تو ساری لڑائیاں اس پہ، بہت لڑائیاں اس پہ، خاندانی سیاستیں اسی پر ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ اقتلوا یوسفا، قتل کر دو یوسف کو، او یا اطرحوہ، پھینک دو، اردن، کسی ایسی زمین پہ، یخلو لکم، یخلو کہ وہ تنہا ہو جائے، لکم وجہ ابیکم، ہو جائے گا تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف، وتکونوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، اچھی قوم، نیک قوم بن جانا. انہوں نے کہا ہم پھر یوسف کو ٹھکانے لگائیں گے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نفس جو ہیلا سازیاں کرتا ہے، یہ نفس ان کو ہیلے سکھا رہا ہے، نفس ان کو یہ باتیں بتا رہا ہے.
کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو مجرم ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو مجرم ذہنیت کے لوگ ہمیشہ دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، ان کو راحت ملتی ہے کسی دوسرے کو کسی طرح بھی زچ کر کے۔ دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں چلو کر لیا نا، اب بس وہ کر کے ٹھیک کر لیں گے معاملے کو۔ تو یہ شیطان کا فریب ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یوسف کو قتل کرنے کے بعد ساری دشواریاں درست ہو جائیں گی اور معاملات درست ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں۔ قال قائل، ان میں سے ایک نے کہا، قال کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل مت کرو۔ اس کو بلا کے لے آؤ، کھڑکھڑ کر رہی ہے۔ وَأَلْقُوهُ، اور اسے پھینک دو، فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں، یلتقطہ، اس کو اٹھا لیں گے، بعض السیارۃ، راہ چلتے مسافر۔ السیارہ مسافر۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، یعنی یہ طے ہو ہی گیا کہ یوسف کے ساتھ کچھ برا معاملہ کرنا ہے، تو جب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک مشورہ دینے والا مشورہ دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو ایک چھوٹے سے بچے کو قتل کرنا تو درست نہیں ہے، ایسا کرو قتل نہیں کرتے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ وَأَلْقُوهُ، اسے پھینک دو، فی معنی میں، غیابات کہتے ہیں گہرا کنواں، بلکہ غیابہ اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو آنکھوں سے چھپا دے۔ کنویں کی تہ کو بھی غیابہ کہتے ہیں، اور کیونکہ گہرائی کی وجہ سے وہ آنکھوں سے چھپ جاتی ہے۔ اور جب کہتے ہیں اس کنویں کو جو بہت گہرا ہو، تو یہ غیاباتی الجب بھی، یہ غیاباتی اس کنویں ہی کی صفت ہے، یعنی اتنا گہرا کنواں کہ جس میں کوئی چیز چھپ جائے، نظر ہی نہ آئے، تو جس میں کثیر پانی ہو، تو کہا کہ گہرے کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی وہاں سے راہ چلتے مسافر گزریں گے اور ان کو پانی کے درپیش ہوگا، پانی چاہیے ہوگا، تو وہ پانی لینے کے بہانے یوسف کو اٹھا لیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو۔ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہم سے ناحق قتل بھی نہیں ہوگا، اور یوسف بھی باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے گا۔ تو کرنا یہ تو یہ کر لو۔ اب اس تجویز کو عملی جامہ پہنائیں کیسے؟ بہت مشکل کام۔ اللہ 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 اکبر۔ لیکن نفس گناہ کے مشکل کام کو کتنا آسان کر دیتا ہے کبھی۔ مشکل یہ تھی کہ یہ اس کو عملی طور پر کرنا بہت دشوار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو یوسف کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے ہی نہیں دیتے، بہت زیادہ وہ یوسف کا خیال رکھتے ہیں۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا، آئے مشورہ کر کے، اے ہمارے ابو، ما لکا، آپ کو کیا ہوا ہے، لا تأمنا، آپ اعتبار ہی نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں ہم پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اور آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے۔ اب خیر خواہ بن کر آئے، اور اپنی خیر خواہی کا یہ تو قرآن نے ایک جملہ بیان کیا ہے نا، اس داستان کو قرآن نے سمیٹ دیا۔ انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے دن باپ کی منت کی ہوگی، کتنے دن اس کے اوپر پہلے پلان کیا ہوگا، پھر اپنا رویہ اس طرح یوسف کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کیا ہوگا، پھر
پورا ایک کئی دفعہ باپ کے سامنے یعنی اس پر اپنے عرض پیش کی ہوگی. کوئی اتنی آسانی سے کام نہیں ہوا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک لائن ہے. نہیں، یقیناً اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے میں ان کو کافی دشواریوں سے گزرنا پڑا. اپنے رویے کے معاملے میں، اپنی گفتگو کے معاملے میں، پھر باپ کو یقین دلانے کے معاملے میں. کوئی ایسا تھوڑی کہ ایک ہی نشست میں آئے اور باپ کو یقین دلا دیا، بلکہ بڑی محنت کرنی پڑی انہیں. تو کہا باپ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ہم پر شک کرتے ہیں، آپ ہم پر اعتماد کیجئے نا. اور یہ اعتماد پہلے انہوں نے قائم کیا. ایسے نہیں سب ہوتا، نہ ہی اچھا سب کچھ ایسے ہی ہو جاتا ہے اور نہ ہی کچھ برا ایسے ہی ہو جاتا ہے. ہاں، بس اچھا اور برے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ پورے خلوص سے ہو رہا ہوتا ہے. اور برا جو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کیسا برا؟ ایسا برا کہ جس میں اچھائی کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ، میں بہت گہری بات بتا رہی ہوں. اگر کسی کو عملی زندگی میں اس سے کبھی واسطہ پڑا ہو، بہت گہری بات ہے کہ اچھا کبھی برا اس طرح ہوتا ہے کہ اس اوپر اچھائی کا پردہ ہوتا ہے. اور اس پر اعتبار قائم کروانا اس وقت ہمارے معاشرے میں شاید زیادہ آسان ہے حقیقی سچائی اور اچھائی سے. کیونکہ حقیقی سچائی اور اچھائی جو ہوتی ہے نا بیویوں، اسے تو قائم کرنے میں ایک زمانہ لگتا ہے اور لوگ اس پر جلدی سے اعتبار بھی نہیں کرتے. بڑی محنت درکار ہوتی ہے. لیکن وہ برائی جو اندر سے برائی ہوتی ہے، اوپر سے اچھائی کا پردہ لیے ہوئے ہوتی ہے، وہ ایک ایسی جھوٹ کی کہانی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر اعتبار کرنا لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس پر اعتبار کرنا حقیقی سچائی سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اور اس جھوٹی ہمدردی یا جھوٹی محبت یا اس جھوٹی خیر خواہی کو اچھائی کا ایسا پردہ مل جاتا ہے کہ آنکھوں میں وہ ایسی دھول جھونکتا ہے جس کو جھونکنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. کیوں بابو؟ کیونکہ جو سچائی ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس میں سچی محبت ہوتی ہے، اس میں تو زمانہ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ اس میں تو ایک بڑی قربانی ہوتی ہے، ایک بڑی قربانی. ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے. اور جھوٹ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا. جھوٹ کے لیے تو ایک ایسا گلیمرائز ماحول بنا دیا جاتا ہے، ایک ایسی نفسیات کریٹ کری جاتی ہے، ایک ایسا کیا کہیں منوپلی، ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن اسی کے گرد گھومتے ہیں، اسی کو قبول کرتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے، یوں ہی ہے، کام تو اس نے کیا ہے، ارے قربانی تو اس نے دی ہے، محنت اس نے کی ہے. اور حقیقی محنت کرنے والا اس کو تو زمانے لگتے ہیں. حقیقی میں قربانی دینے والے کو تو ایک طویل زمانہ، ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے. لہذا ان بھائیوں نے بھی کچھ دن جھوٹ کی کہانی کی، اپنا جھوٹا رویہ یوسف سے اچھا کیا، انوائرمنٹ ایسا پیار محبت کا بنایا
یہ انوائرمنٹ بنانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. یہ تو ہمارے معاشرے میں اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی اولاد کی یا اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو اس کو سختی گرمی ہر طرح کے حالات سے گزار رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی جھوٹا ہمدرد آتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پوچھ کر کے بچے کی ساری توجہ حاصل کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے، بچہ سمجھتا ہے یہی میرے سے صحیح محبت. دیکھا اس نے کیسے مجھ سے پیار کر لیا، اس نے کیسا مجھ سے پیار سے مخاطب کر لیا. وہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھتا ہے. یہ صرف ایک بچوں کے معاملے میں نہیں ہے، یہ ایک ساس بہو کے معاملے میں دیکھ لیں، ماں بیٹی کے معاملے میں دیکھ لیں، استاد شاگرد کے معاملے میں دیکھ لیں. ویسے ہی آپ دیکھ لیں کہ کوئی آیا اور اس نے کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا، اب اس کو ایسا لگا سارا کام یہی کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو کام ایک اگر ٹکا بھی کرتا ہے تو اس کام کو کرنے میں وہ ستاتا کتنا ہے. سامنے والا آیا، یہ نہ کرنے والا ہی اپنا کردار ایسا پیش کرتا ہے کہ بیچارہ کرنے والا تو خود کو مجرم سمجھتا ہے اور یہ نہ کرنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پوچھ رہی ہے بیٹا دیکھا کرو، کہہ رہی آج کلاس نہیں ہو رہی. اللہ، یہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے رنگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں، یہ رنگ لفظوں میں کسی کو بتایا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ جس کو ان سے واسطہ کبھی پڑا ہو، اور وہ بیچارہ پھر حیران ہی رہ جاتا ہے، حیران ہی رہ جاتا ہے. کتنے ایسے میں دیکھتی ہوں، وہ خاندان کی تقریبات ہوتی ہیں تو بعض بیچاری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو حقیقی طور پہ کام کرنے والی ہوتی ہیں، اور وہ بیچاریاں واقعی جسمانی محنت کر کے، ویسی محنت کر کے، سب کا خیال رکھ کے واقعی وہ ایک کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر اوپر صرف جو ہے اپنی آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے پورا بھائی معاملہ انہوں نے سنبھالا بھائی، حقیقی طور پہ بیچارہ محنت کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے یہ سارے رنگ ہیں، یہ سارے رنگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ سچ، اچھائی اور برائی، خلوص اور ناخلوص، محبت اور غیر محبت ساری اتنی مکس ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی پہچان آپ کو مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، زندگی میں مخلص کو مخلص ملتا ہے، سچے پیار کرنے والے کی التفات خود بخود سچے پیار کرنے والے کی طرف ہوتی ہے، اور جو جھوٹ کو پسند کرتا ہے خود بخود اس کا واسطہ پھر جھوٹوں سے ہی پڑ جاتا ہے. تو بیوی اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے. قربانیاں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، ہاں لیکن یہ بات یاد رکھیے گا سچے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. سچے کو پھر ایک دن رزلٹ ایسا ملتا ہے کہ ساری جھوٹی کہانیاں ایک طرف ہوتی ہیں اور سچے کی سچائی کو اللہ پاک ثابت کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے. اب کیا ہوا؟ قالو بولے یا ابانا، اے ہمارے ابو آپ کو کیا ہوا؟ ما لکا، آپ کو کیا ہے کہ لا تأمنا، آپ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، علی یوسف کے معاملے پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں. تو انہوں نے اپنے رویے سے، اپنی جھوٹی معاملات سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، جھوٹے کو صرف ایک ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں اب اس کو خوبصورت لفظوں میں بول دوں، 2 لفظوں میں اگر اس کہانی کو بول دوں، جھوٹا صرف ماحول کریٹ کرتا ہے، جھوٹا صرف نفسیات سازی کرتا ہے، جھوٹا صرف ذہنوں کو بناتا ہے، اور سچا جو ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے. اس لیے سچے کو اپنی محنت ثابت کرنے میں وقت لگتا ہے، اور جھوٹے کو اپنا رنگ دکھانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اب انہوں نے اپنا رویہ رکھا جھوٹا، کچھ دن یوسف کا خیال رکھا، اس کے بعد مشورے کیے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک ماحول کریٹ کیا، اور انہوں نے اجازت لی، آپ اجازت دیجئے، ارسلہ معانا،
بھیجیے نا اسے ہمارے ساتھ غدن کل، یرتع یہ خوب کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم خوب خوب اس کے خیال کریں گے۔ اس کا لام جب آتا ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ہم بہت زیادہ اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ کہتے نہیں بھئی یہ تو کر دو، میں تو اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اب پتہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہی بہت زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے، اور یہی ہے کیونکہ جو تربیت سازی نہیں کرتا وہ تو ایسا میٹھا اور نرم ہوتا ہے کہ وہ اپنا پوا جما لیتا ہے، اپنی بات کو ثابت کر لیتا ہے، اور روک ٹوک کرنے والا، برے کو برائی، بچے کو یہ بتانے والا کہ یہ برائی ہے یہ بھلائی ہے، وہ ذرا کڑوا ہوتا ہے۔ یہ بچہ ہے کہہ لیں آپ، میں صرف بچے اور ماں کی بات نہیں کر رہی، یہاں پہ ہمارے معاشرے کے سارے رشتوں میں، سارے رویوں میں یہی بات ہے۔ ایک ایسی بڑی بہن جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے اس معاملے میں کہ اس کو ان کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی ان کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ میٹھی اور نرم بالکل یوں نہیں ہوتی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ان کو بگاڑ دیتی ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسا اپنا کردار ادا کرتی ہے کہ وہ ان کو غلط اور صحیح سمجھا کر اپنا ایک رویہ پیش کرتی ہے، اپنی سچی محبت پیش کرتی ہے، اور ان کو غلط اور برا جب سمجھاتی ہے تو پھر برائی کو برائی بھی بولتی ہے، ان کی غلط عادتوں پر ان کو ٹوکتی بھی ہے۔ یہ ہر رویے میں دیکھ لیں، بڑے بھائی کا رویہ چھوٹے بہن بھائیوں سے دیکھ لیں، اور ماں باپ کا رویے میں دیکھ لیں، استاد اور شاگرد کے رویے میں دیکھ لیں، یہ ہر جگہ ہمیں نظر آئے گا۔ یعنی میں آپ کو یہ کہہ لوں کہ کچھ کردار ہوتے ہیں جھوٹی محبتوں کے اور کچھ کردار سچی محبتوں کے۔ اللہ، لیکن انسانی فطرت کیا ہے؟ وہ جھوٹے اور مصنوعی کردار پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے بنسبت سچے کردار پر بھروسہ کرنے کے۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے۔ جھوٹ میں بناوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ میں ایسی ملاوٹ ہوتی ہے، جھوٹ میں ایسا گلیمر ہوتا ہے، جھوٹ میں ایسی کہہ لیں کہ اوپر سے ایک خوبصورت گولڈن ریپر لگا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دماغ کو، دل کو بھلا لگتا ہے، اس لیے یہ سب اچھا لگتا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج تو ہمارے معاشرے میں مارکیٹنگ کا بھی یہی اصول ہے کہ مارکیٹنگ میں ایک 4 آنے کی چیز کو بھی اتنا گلیمر کر دو، اتنا گلیمر کر دو کہ ایک تو بندے کو وہ یہ لگے کہ یہی میری ضرورت ہے، بھائی میں نے منگوانی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ تو بڑی فائدہ مند ہے، لیکن آپ جب منگوائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہو یہ تو صفر ہے، اس کے اندر تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل ہماری معاشرے میں مارکیٹنگ کا، یاد رکھیے گا، یہی اصول ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو انگریزوں نے دیا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارکیٹنگ کا وہ اصول دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن بازار میں تشریف لے گئے اور غلہ تھا، تو آپ نے غلے میں یوں کر کے جب ہاتھ کیا تو نیچے سے گیلا نکلا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور آپ نے سرزنش فرمائی۔ یعنی اسلام ملمہ سازی کو، اسلام جھوٹ کے لبادوں کو، اسلام دھوکہ دہی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو سچی کھری چیز اور بات کو پسند کرتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اسی لیے مخلص مومن پسندیدہ ہے۔ تو یہ تو اب ہماری دنیا کا تو اصول ہی بدل گیا۔ ہماری دنیا میں تو ایک 4 آنے کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ایک عورت کو بنا سجا سنوار کر ایسا اچھا دکھایا گیا، اور ایسا اس کے ساتھ اس کی وہ کی گئی ہے کہ مارکیٹنگ کی گئی ہے کہ وہ دیکھنے والا کہتا ہے ہو اللہ میں تو اس کو ابھی منگوا لوں، واہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور جب وہ منگواتا ہے تو وہ بالکل اس کے لیے صفر ہی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے بھی ایک پوری ماحول کریٹ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے، ارسلہ معانا بھیجیے نا اسے ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع یہ خوب کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ بہت زیادہ خیال رکھنے کا دعویٰ ہی وہی کرتا ہے، جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارے پاس رشتہ لینے آئے اور وہ کہے نا ہاں میں تو اس کا بہت خیال رکھوں گا، میں اس کو بہت چاہوں گا، میں اس کو یوں کروں گا، کہ ایسے کو تو بالکل رشتہ مت دو، کیونکہ جو زیادہ دعوے کرے گا وہ اندر سے کھوکھلا نکلے گا۔
جس نے کر کے دکھا، جو بیچارہ عملی طور پہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی زبان سے دعوے نہیں کرتا، کر کے دکھاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو خوب نگہبان ہیں، ہم بہت زیادہ اپنے بھائی کا خیال رکھنے والے ہیں، اپنے بھائی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ تو ہم پہ شک کرتے ہیں، آپ ہم پر اعتماد کیجئے، کل صبح جو ہے اس کو ہمارے ساتھ تفریح پر روانہ کر دیجئے، یہ ہمارے ساتھ جائے اور ہمارے ساتھ کھیلے کودے، تفریح کرے۔ رتع کہتے ہیں جی بھر کے کھانا پینا، دوڑنا، شکار کرنا، تیر اندازی کرنا، کھیلے کودے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا انی لیحزننی، مجھے غمزدہ بناتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اپنی سیر و تفریح میں اس سے بے خبر ہو جاؤ۔ اب یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم غیب پتہ چلا نبی کو کیسا علم ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے دلی خدشات کا بھی اظہار کر دیا اور ان کے اس بہانے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا نہیں سکتا، لیکن آپ نے انہیں تنبیہ کی کہ دیکھو ایسا نہیں ہو کہ پھر تم ایسا کہو آ کر، تو ان کی حفاظت میں غفلت نہ برتنا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے بے خبر ہو کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار فرما دیا۔ اب وہ کیا بولے؟ قالو، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبۃ، ہم تو ایک مضبوط جتھا ہیں، مضبوط گروہ ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بہت ہی خسارے میں ہوں گے۔ یعنی یہ کہہ لو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم 10 کڑیل جوان، ارے بیچارے بھیڑیے کی کیا مجال کہ یوسف کو آنکھ اٹھا کر دیکھے، ہم کڑیل 10 جوانوں کی موجودگی میں اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان اذا لخاسرون، یعنی ہم تو بالکل ہی خسارے میں رہ گئے، کہ ونحن نصبۃ، ہم ایک جتھا ہیں، ہم تو خسارے میں ہی رہ جائیں گے۔ لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارے لیے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ وہ اپنی بات بتا رہے ہیں، دعویٰ کر دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہماری موجودگی میں اور اس کو بھیڑیا کھائے، جبکہ ہم 10 کے 10 جوان۔ اب انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے ایسی منظر کشی کی، ایسی حفاظت کا یقین دلایا، اتنی اپنا اعتماد بٹھایا، اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا۔ بیبیوں، بہت زیادہ اصرار کرنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے، کسی بات پر بہت ہی مصر ہو جائے، جو بہت ہی مصر ہو جائے، جو سچا ہوگا وہ اصرار کہاں کرے گا؟ وہ تو اس کی تو ایک جملے میں ہی خلوص ٹپکتا ہوگا۔ آپ سودا لینے جائیں، جو دکاندار بہت بولے گا، بہت یقین دلائے گا کہ وہ ہم کو سستا سودا دے رہا ہے، آپ مارکیٹ ٹچ کر لیں، وہی ہمیں مہنگا دے رہا ہوگا۔ یہ کئی دفعہ کا آپ دیکھ لیجئے، اور بھی زندگی کے معاملات میں اس طرح یہ۔ اب انہوں نے بڑا یقین دلایا، ہاں ایسا کیسے ہو جائے گا ہمارے والد، ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہم 10 کڑیل جوان ہماری موجودگی میں اس کو بھیڑیا کھا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو ہم بڑے ہی خسارے میں، مطلب ہمیں تو ڈوب جانا چاہیے،
ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو بڑے خسارے میں رہ جائیں گے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب اتنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلایا اور اصرار اتنا کیا، سب سے بڑی بات ساتھ لے جانے پر اصرار اتنا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اور پھر تقدیر، یہاں آ گئی پھر تقدیر۔ ایک دفعہ کسی نے اونچے اڑنے والے عقاب سے پوچھا کہ تم زمین پر جو تہ میں پانی ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہو اور تم شکاری کے جال کو نہیں دیکھتے؟ شکاری کا جال تو زمین پر ہوتا ہے، اور جو پرندہ وہ جو زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا ہے ہدہد ہوتا ہے، اور تم زمین کے نیچے تہ میں پانی دیکھ لیتے ہو اور شکاری کے شکار کو نہیں دیکھتے کہ وہ تمہیں اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس نے کہا اس وقت میری تدبیر پر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر اسے کہتے ہیں تقدیر، کہ پھر انسان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور تقدیر غالب آ جاتی ہے اور فیصلہ وہی ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی روڈ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی ایک عام سی چیز سے کبھی حادثے کا شکار نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو معمولی سی ایسی چیز جو کبھی نقصان انسان کو دیتی نہیں ہے وہ انسان کے لیے موت کا سامان بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی وہ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ وہ لڑکے کو ہیوی بائک چلانے کا اتنا شوق تھا، اتنا شوق تھا کہ جنون تھا اس کو، اور اس میں اس کو اتنی مہارت تھی، اتنی مہارت تھی اس کو چلانے کرنے میں، اور اسی کے ذریعے اس کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ سے، جس میں بہت زیادہ مہارت تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اللہ۔ تو تقدیر جب غالب آ جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں کے ساتھ جانے کے لیے اجازت دلوا دے، اور پھر تقدیر غالب آئی اور انہوں نے بظاہر اپنا اتنا اصرار کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے اصرار پر اجازت دینی ہی پڑ گئی۔ چنانچہ جیسے اجازت ملی انہوں نے کو تو بڑی خوشی ہو گئی، انہوں نے کہا ان کو تو ان کی منزل مل گئی، بڑی خوشی کا اظہار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی محبت کے ساتھ لے کر چلے، اتنا حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کیا، جب تک باپ کی نگاہوں کے سامنے رہے ان کو خوب کاندھوں پہ بٹھایا، خوب پیار کیا۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کاندھوں سے اتار دیا، آپ کو ایسا زود و کوب شروع کیا، آپ پر ایسا ظلم و ستم شروع کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام رحم طلب نگاہوں سے اپنے ایک ایک بھائی کو دیکھتے لیکن بے سدھ۔ اللہ۔ اب یہی فرق ہے ایک سچے پیار میں اور جھوٹے پیار میں۔ جھوٹا پیار صرف اتنی دیر کا وقتی ہوتا ہے، سچا پیار اگرچہ اپنے اندر سختی رکھتا ہو، روک ٹوک رکھتا ہو، اور بظاہر ایسا لگے کہ یہ شخص پیار نہیں کر رہا، لیکن حقیقی پیار وہی ہوتا ہے کہ پھر جو اندھیروں میں بھی ویسا ہی ہو، تنہائیوں میں بھی ویسا ہی ہو، اور سب کے سامنے بھی ویسا ہی ہو۔ اور جھوٹا پیار تھوڑی دیر کے لیے ایک اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ ہائے ہائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے دیکھ رہے ہیں ان کو، اور وہ تانا دے رہے ہیں، ہاں تم تو 11 ستارے تمہارے سامنے سجدہ کر رہے تھے، چاند سورج تمہارے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ایشو بھی اسی کو کیا جس سے انہیں بہت تکلیف تھی کہ یوسف نے یہ کیسا خواب دیکھ لیا جو یہ تو بہت بڑی عظمت پر دلالت کر رہا ہے۔ ہاں 11 ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، چاند تمہیں سجدہ کرتا ہے، سورج تمہیں سجدہ کرتا ہے، بلاؤ نا ذرا ان کو۔
اب یہ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے لگے، ایسا رویہ برتنے لگے، ایسا سلوک کرنے لگے، اور پھر آپ کو ڈھونڈ کر ایک ایسے کنویں کی طرف لے گئے جو آبادی سے کافی دور تھا اور بڑا گہرا کنواں تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا کر، پانی کے ڈول میں بٹھا کر، گلے میں رسی ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا۔ اللہ! جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈول اندر جا رہا تھا، اب ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اب یہاں بھی تقدیر، جہاں بچنے کا امکان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے وہاں بچا لیا۔ بڑی بڑی بیماریوں میں، ایسی بیماریاں جو موت کے منہ میں لے جانے والیاں ہوتی ہیں، ان سے بندے بچ جاتے ہیں، اور معمولی بیماری میں بندے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہماری والدہ کا جس بیماری میں دنیا سے جانا ہوا تھا، تو وہ ایسی بیماری تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا اب بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اتفاق دیکھیں کہ میرے کو ایک خاتون ملی، وہ اتفاق یہاں لاہور علاج کے لیے آئی تھی، تو ایک رات انہوں نے ہمارے پاس اسٹے کیا، اور انہوں نے مجھے جو اپنی پوری تفصیل بتائی، تو ان کو وہی پرابلم تھا جو میری والدہ کو تھا۔ لیکن دیکھو اللہ کا فضل کہ انہوں نے ایک ڈاکٹر سے علاج کروایا، اور ڈاکٹر نے پہلے ان کو جواب دے دیا تھا، لیکن پھر ان کے والد کے کوئی جاننے والے ڈاکٹر تھے، وہ ان کے پاس لے کے گئے، ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ان کا علاج شروع کیا، اور اللہ نے ان کو اس میں شفا دے دی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کہ وہ بچ گئی۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ تو اب تقدیر غالب آئی کہ بظاہر بچنے کے کوئی آثار نہیں تھے، گہرا کنواں، ڈول میں بچے کو بٹھا دیا، اوپر سے رسی کاٹ دی، گہرا کنواں، ایک تصور کیجئے۔ لیکن اس وقت حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، یا ادرک عبدی، جا میرے بندے کو سنبھال۔ اللہ! اور اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نیچے کہیں تشریف لے جاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنے پر بچھا دیے، اور اللہ کے اس بندے کو بچایا، اور ان کی حفاظت کا سامان کیا۔ اللہ اکبر! فلما ذهبوا به، پھر بڑے ہی اصرار سے ان کو لے گئے، بڑے ہی اصرار سے، یہ بات میں پھر فوکس کر رہی ہوں، بڑے ہی اصرار سے لے گئے۔ وَأَجْمَعُوا، اور سب نے طے کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ اس کو ڈال دو، فی غیابت الجب، گہرے تاریک کنویں کی تہ میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور عین اسی وقت ہم نے اس کی طرف وحی کر دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ تم ضرور تمہیں آگاہ، گھبراؤ نہیں، تمہیں ضرور انہیں آگاہ کرو گے، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس فعل پر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ابھی تیرے اعلی مرتبت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان روح فرسا لمحات میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے معصوم دل پر کیسی وہ گزری ہوگی کہ محبت کرنے والے باپ سے دور کر کے وہ بھائی اتنا خراب سلوک کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے گہرے کنویں میں آپ کو ڈال رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں اتنا سرفراز کریں گے، اتنا سرفراز کریں گے کہ تم اپنا یہ غم بھول جاؤ گے، اور ایک دن تمہارے یہ بھائی تمہارے پاس آئیں گے، اور تم انہیں اس واقعے سے انہیں آگاہ کرو گے۔ اللہ! وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ابھی انہیں تمہاری قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کون سے گوہر نایاب ہو۔ اللہ نے کتنی رفعتیں، کتنی بلندیاں تمہارا مقدر کی ہوئی ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ امور حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے بتا دیے گئے۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے یہ معاملہ کر دیا، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں جب بھی حاسد حسد کرتا ہے اور جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو وہ شر پہنچاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اسی شر میں جس سے حسد کیا گیا، اللہ رب العزت اسی معاملے میں جس سے حسد کیا گیا اس کے لیے کوئی بہت بڑی فتح کا سامان رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے فرمایا کہ اگر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ لے جاتے، ان کے دلوں میں وہ جذبہ بیدار نہ ہوتا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گہرے کنویں میں نہ ڈال کر آتے، تو نہ تو کوئی مصر کا قافلہ پھر ادھر سے گزرتا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچتے اور مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ تو اس سب میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ بیٹا وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، اس میں آپ سارے میسج دیکھا کرو۔ تو اس سب میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ ہائے اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ رات ہوئی، صبح صبح یہ لے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے چینی اور اضطراب نے انہیں بتا دیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، یبکونا، گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے آئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام تو ویسے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی تو اس پر بڑے مضطرب تھے، پریشان تھے۔ جب انہوں نے دور سے جیسے یہ اس بستی میں داخل ہوئے جہاں ایک محلے میں گھر ہوتا ہے، جیسے ہی اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے رونا پیٹنا شور و غوغا شروع کر دیا۔ اب اس سے یہ بھی پتا چلا جھوٹا رونا، جھوٹے آنسو بہانا بھی وہی کرے گا، اور اس کو اتنا فن ہوتا ہے، اتنی مہارت ہوتی ہے، سچا تو بیچارہ اپنے سچے آنسو بہا بھی نہیں سکتا، سچا تو کبھی اپنی بات کو ثابت بھی نہیں کر سکتا، میں حق پر ہوں، میں کیسے بتاؤں۔ اب انہوں نے اتنا جھوٹا رونا رویا، ایسا واویلا کیا، ہمارے یہاں موت میت میں بڑے یہ دیکھنے کو ملتے ہیں واقعات، ماں باپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ جن بھائی بہنوں نے ایسا، جو بہن بھائی زیادہ ویسے ہوں گے نا کہ انہوں نے کبھی ماں باپ کو خدمت کے معاملے میں ویسے میں پوچھا نہیں ہوگا، اس وقت وہی سب سے زیادہ اتنا رونا دھونا کرتے نظر آئیں گے کہ لگتا ہے انہوں نے ہی ساری خدمت کا حق ادا کیا، اور جو بیچارے سچی خدمت کرنے والے ہوں گے تو وہ تو اس وقت بھی اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہماری معاشرے میں خوب ہے، یہ ہر جگہ ہے، ایک معاملات میں نہیں، بہت سارے معاملات میں یہ ایسے ہی ہوگا۔ اس وقت بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے، یا اللہ ان کے پاس آنسو کہاں سے آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، آئے اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، یبکونا، گریہ زاری کرتے ہوئے، لیکن میں ہر آنسو کی بات نہیں کر رہی، کوئی آنسو واقعی گریہ زاری والے بہت سچے ہوتے ہیں، بہت سچے، وہ بھی پھر الگ ہی پتہ چل جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور آپ نے فوراً سوال کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ یوسف تو مجھے نظر نہیں آ رہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ قالو، بولے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذہبنا، ہم گئے، نستبقو، کے دوڑ لگائیں، وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف کو، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس، فأکلہ الذئب، کھا گیا اس کو بھیڑیا، وہی ہو گیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ہائے ہائے،
اب انہوں نے اپنی فریب کاری کا بڑی خوبصورتی سے یقین دلایا کہ ہم تو دوڑ رہے تھے آپس میں ریس لگا کر، اور ہم نے یوسف تو چھوٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ ریس کا لگا کر کہاں بھاگتا، تو ہم نے اس کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہاں اور ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، یعنی کیونکہ آپ کا دل تو ہماری طرف سے صاف نہیں ہے نا، تو آپ ہماری بات ہی نہیں مانیں گے۔ اب آپ ہماری بات مانیں نہ مانیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم سچے ہیں، تو جھوٹا ہی اپنے آپ کو سب سے بڑا سچا ثابت کرتا ہے۔ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے اس کے پاس ایسا فن ہوتا ہے، ایسا فن ہوتا ہے کہ وہ اتنی ملمہ سازی کرتا ہے۔ حقیقت بتاؤں، سچے کو تو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنا سچ کیسے ثابت کرنا ہے، وہ تو بس سچے کام کر کے خوش ہوتا ہے، وہ اسی میں پڑا ہوتا ہے، اور جھوٹا چونکہ ساری ملمہ کاریوں میں، بناوٹوں میں اور دوسری دھوکہ بازیوں میں پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ مانیں گے ہی نہیں، لیکن ہم ہی سچے ہیں، اور اپنی سچائی کا یقین دلانے لگ گئے۔ اب اپنی سچائی کے یقین کے لیے ایک اور فریب کیا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور لے آئے اس کی قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا ایک بھیڑیا ذبح کیا، یا دمبا یا ہرن ذبح کیا، اور اس کے خون میں وہ لت پت کر کے قمیص لے آئے اور پیش کر دیا، دیکھیے ہم سچے ہیں۔ وَجَاءُوا، اور لے آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر لگا کر، بِدَمٍ كَذِبٍ، دم کہتے ہیں خون کو، کذبن جھوٹا، جھوٹا خون لگا کر۔ قَالَ، آپ نے فرمایا، بل سولت لکم، آراستہ کر دیا تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، اس سنگین جرم کو، یہ تمہارے نفسوں کی فریب کاری ہے۔ نبی تھے، پہچان گئے، ویسے بھی نفسوں کی فریب کاری آپ کے سامنے آیا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تمہارے دعوے میں صداقت نہیں ہے، اور جو تم یہ خون میں لت پت کر کے یہ قمیص لے آئے، یہ تو اور بتا رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھایا ہوتا تو یہ قمیص جگہ جگہ سے پھٹ گئی ہوتی۔ آپ نے فرمایا کیسا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے آدمی تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہ کیا۔ تو اس لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، بل سولت لکم، بلکہ آراستہ کر دیا تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفوس نے، امرن، اس سنگین جرم کو۔ اب کیا کریں؟ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، فصبر جمیل، پس اب صبر جمیل ہے، اب صبر جمیل ہے۔ اب صبر جمیل پر بھی بڑی بحث ہے کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اب میرے پاس تو یہی راستہ ہے، فصبر جمیل، کہ صبر کروں، اور کیسا صبر؟ استقامت والا صبر، بغیر کسی شکوے کا صبر۔ ہاں یاد رکھیے گا، آنسو بہانا صبر کے منافی نہیں، بلکہ آنسو بہانا رحمت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی دنیا سے تشریف لے جانے پر مبارک آنکھوں سے آپ کی آنسو بہہ رہے تھے، تو کسی نے عرض کی حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں، یہ آنسو اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، اور جزا و فضا کرنا، ناشکری کے الفاظ بولنا، شکوہ و شکایات کرنا، وہ غلط ہے۔
تو لہٰذا صبر جمیل کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس میں شکوہ و شکایات نہ ہو اور جزا و فضا نہ ہو، آنسو ہو تو کوئی بات نہیں۔ الصبر جمیل هو الذی لا جزع فیہ ولا شکوہ، جس میں جزا و فضا نہیں اور کوئی شکوہ نہیں۔ ہاں، آنسو بہانا ہے، آنسو بہانا بھی ہے، کبھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بندے کو گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی اس کے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں، وہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہوتے، لیکن وہ ویسا سا جو ایک عجیب سا شکوہ و شکایات، جزا فضا، ایک عجیب سا ماحول بنانا، یعنی وہ صبر جمیل کے منافی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فصبر جمیل، بس صبر جمیل کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد مانگوں گا، علی ما تصفون، اس پر جو تم کرتے ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ اب یہاں پر اعتراض کیا گیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی غلط بیانی کا پتہ تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جستجو میں کیوں نہ نکلے؟ تو پہلے تو آپ نے مطلب ان کے بھائیوں کو تو بھیجا تھا کہ ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن وہ تو ظاہر ہے ڈھونڈ ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر اور استقامت کی راہ کو اختیار کیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرا رب یوسف کی خود حفاظت کرے گا اور وہی اس کا نگران ہے۔ واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد مانگوں گا، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو کیا کرے؟ اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ رب العزت سے مدد مانگے اور صبر اختیار کرے۔ صبر کا انعام، صبر کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس پر واقعی بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے، لیکن مشکل میں صبر ہوتا بہت مشکل سے ہے، وہ صبر ہی مشکل ہے۔ اللہ جس کو نصیب کر دے، اسی لیے کہا کہ اپنی مشکلات میں صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ فصبر جمیل، تو صبر جمیل اچھا ہے، صبر جمیل کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد مانگوں گا، علی ما تصفون، اس پر جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا سبق کہ اپنی مشکلات میں اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر اختیار کیا جائے۔ اس پر جزا فضا کرنا، ادھر کہانی کرنا ادھر کہانی کرنا، 100 بندوں میں اپنی کہانیاں سنانا، کہانیوں کو مزید کہانی بنا لینا، یہ سب پھر اس میں جھوٹ چغلیاں اور غیبتوں کے دروازے کھلنا، بہتر یہی ہے خاموشی اختیار کرنا، معاملے کو رفع دفع کرنا، اپنی گھر کی کہانیوں کو 10 لوگوں میں بیان کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کی کہانی اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے، اپنے کسی کو بہت محبت والا جان کے کریں گے، وہ آپ سے ہمدردی کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کرے گا، وہ آپ سے ہمدردی کر ہی نہیں سکتا، وہ اور آپ کے معاملے کو خراب کر دے گا۔ معاملات صحیح کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اور معاملات خراب کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے معاملات پر اپنا اتنا ہولڈ رکھیں کہ آپ اپنے گھر کے معاملات کو خود سولو کریں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ 2 دوستوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ 2 محبت کرنے والوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ 2 کسی بھی کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، کیونکہ جب آپ اس میں کسی تیسرے کو انوالو کرتے ہیں،
اس کو آدھی بات اس کی صحیح لگے گی، آدھی بات اس کو صحیح لگے گی، حقیقت کو وہ پہنچ نہیں سکے گا، وہ اور ایسا کام کرے گا کہ جس سے رہا سہا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے خود اپنے معاملات کو، دو شخصوں میں جب بھی کوئی پرابلم ہو جائے، خود اس مسئلے کو حل کریں، تیسرے کو ہمدرد بنا کر مت بٹھائیں۔ ہاں کوئی بہت اچھا شخص ہے، واقعی پتہ ہے کہ اس کی بات اثر کرتی ہے، اس کی بات یہ بھی مانے گا، یہ بھی مانے گا، اور یہ گفتگو کرنے والا بالکل حق بات بولے گا، سچ بولے گا، کسی ایک کی سائیڈ میں کسی دوسرے کو خراب نہیں کرے گا، معاملات کو اچھے سے لے کر چلے گا، تو وہ الگ بات ہے۔ اس لیے بیویوں، معاملات کو رفع دفع کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، رشتوں کی جھنجھٹوں اور جنجال جو پریشانیوں میں ڈالنے والے، ان سے اللہ ہم کو بچائے۔ اور یہ بندے کے لیے بڑی بہتری اور درستگی کی بات ہے، نہ کسی کو ضرر دے، نہ کسی کے لیے ضرر کا باعث بنے، نہ کسی کے معاملات میں زیادہ ٹوہ کرے، اور نہ اپنے معاملات کی ٹوہ کی طرف کسی کو آنے دے۔ اپنی معاملات اور اپنے معاملات کو سیدھا ستھرا رکھے، اور اپنے معاملات کو رکھے بھی اتنا سیدھا اور ستھرا کہ کسی کو اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ واللہ المستعان۔ ہاں کبھی ایسے مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں، اس وقت کیا کرے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سے مدد مانگوں گا جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما۔ اللہ تو ہمیں ہر مشکل معاملے میں صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ تو ہر زندگی کے معاملے میں اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے معاملات میں بہتری کی راہیں عطا فرما، درستگی کی راہیں عطا فرما، خوشیوں کی راہیں عطا فرما، امن کی راہیں عطا فرما، راحتوں کی راہیں عطا فرما۔ الہی امن و امان کر دے، ہر خوف سے نجات عطا کر دے۔ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و احسان فرما دے۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، فصبر جمیل، یہ ہم پر انڈیل دے۔ اللہ ہماری ہر معاملے کا نگہبان، محافظ تو ہی ہے، اور تو ہی سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا ہے، اور تو ہی حفاظت فرما، تو ہی حفاظت فرما۔ واللہ المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ اللہ صبر کی ٹھنڈک عطا فرما، اور بہترین انعام عطا فرما، شکر کی دولت عطا فرما، اور اس کی راحت عطا فرما، شکر کی دولت عطا فرما، اور اس کی لذت عطا فرما۔ اللہ صبر عطا فرما، اور اس کی ٹھنڈک اور اس کا انعام عطا فرما۔ اللہ تو جو شرور ہیں ان میں بھی ہمارے لیے خیر رکھ دے، اور شرور کو ہم سے دور فرما دے، اور خیر ہمارا مقدر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی